بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فکر آخرت کا ایک اور نمونہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اپنے سارے مریدین اور متعلقین کو یہ ہدایت تھی کہ جب کبھی ریل میں سفر کرو اور تمہارا سامان اس مقدار سے زائد ہو جتنا ریلوے نے تمہیں مفت لے جانے کی اجازت دیا، اور تمہارا سامان اس مقدار سے زائد ہو جتنا ریلوے نے تمہیں مفت لے جانے کی اجازت دی ہے، تو اس صورت میں اپنے سامان کا وزن کراؤ اور زائد سامان کا کرایہ ادا کرو، پھر سفر کرو۔ خود حضرت والا کا اپنا ایک واقعہ ہے کہ ریل سے سفر کے ارادے سے اسٹیشن پہنچے، گاڑی کے آنے کا وقت قریب تھا۔ آپ اپنا سامان لے کر اس دفتر میں پہنچے جہاں پر سامان کا وزن کرانا تھا، اور جا کر لائن میں لگ گئے۔ اتفاق سے گاڑی میں ساتھ جانے والا گارڈ وہاں آ گیا اور حضرت والا کو دیکھ کر پہچان لیا اور پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں سامان کا وزن کرانے آیا ہوں۔ گارڈ نے کہا آپ کو سامان کا وزن کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہوں، آپ کو زائد سامان کا کرایہ دینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کہاں تک جاؤ گے؟ گارڈ نے کہا کہ میں فلاں اسٹیشن تک جاؤں گا۔ حضرت نے پوچھا کہ اس اسٹیشن کے بعد کیا ہوگا؟ گارڈ نے کہا اس اسٹیشن پر دوسرا گارڈ آئے گا، میں اس کو بتا دوں گا کہ یہ حضرت کا سامان ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ وہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟ گارڈ نے کہا وہ تو اور آگے جائے گا، جہاں آپ کو اترنا ہے اس سے آگے جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تو اور آگے جاؤں گا، یعنی آخرت کی طرف جاؤں گا اور اپنی قبر میں جاؤں گا، وہاں پر کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ جب وہاں آخرت میں مجھ سے سوال ہوگا کہ ایک سرکاری گاڑی میں سامان کا کرایہ ادا کیے بغیر جو سفر کیا اور جو چوری کی اس کا حساب دو، تو وہاں پر کون سا گارڈ میری مدد کرے گا؟ چنانچہ یہ بات مشہور تھی کہ حضرت کے لوگوں میں شاید ہی کوئی ایسا ملتا ہو کہ جو اپنا وزن کرائے بغیر سفر کرتا ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی باتیں تو عام کی گئی ہیں، معاملات کی بھی باتیں بہت عام ہو جاتی ہیں، اور اس شکیل نالائق کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے دیتا۔ بس اسی بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا حق مارا ہوں اور دینے سے پہلے مر جاؤں گا۔ ہمارے جیسے نہ جانے کتنے لوگ معاملات کے متعلق بہت خلاف شرع کام کرتے ہیں اور ناجائز کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے غلط کام کر کے چند پیسے بچا لیے تو چند پیسے حرام ہو گئے، اور وہ حرام مال ہمارے دوسرے مال کے ساتھ ملنے کے نتیجے میں اس کے برے اثرات ہمارے سارے مال میں پھیل گئے۔ پھر اسی مال سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اسی سے کپڑے بنا رہے ہیں، اسی سے لباس تیار ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری پوری زندگی حرام ہو رہی ہے، اور ہم چونکہ بے حس ہو گئے ہیں اس لیے حرام مال اور حرام آمدنی کے برے نتائج کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ یہ حرام مال ہماری زندگی میں کیا فساد مچا رہا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ احساس عطا فرماتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ حرام چیز کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ پہ رحم کر دے، اور جہاں جہاں جس کا جو کچھ لیا ہو اور جس انداز سے کسی کو تکلیف پہنچایا ہو، اللہ اس کی توفیق دے دے کہ میں سب کا ادا کر دوں اور سب سے معافی مانگ لوں۔ بس نہ جانے کتنا بھول گیا ہوں، اور اگر جو کچھ یاد ہے تو اس میں کل پہ ٹال کر ایسا نہ ہو کہ کل آ جائے موت اور ہم یہ حقوق کی ادائیگی کیے بغیر مر جائیں۔ اس لیے بہت عبرت کی بات ہے یہ کہ یہاں تک تو گارڈ ہوگا اور وہاں تک تو گارڈ ہوگا، آگے قبر میں لوگ چھوڑ کے جائیں گے تو کون ہوگا، اور میدان محشر میں کون ہوگا؟ بس اللہ مرنے سے پہلے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔